لیکن جب ہم اس جگہ پر موجود ہیں، اس بات کو دیکھتے ہیں تو انتہائی خوبصورت ہے کہ یہ نغمہ میری زندگی کے اندر کیا اثر کرتا ہے۔ یہ کیرل سنگنگ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نغمے کا میری لائف کے اندر، میری زندگی کے اندر اثرات کیا ہیں۔ کیا اچھا دیکھیں، اگر ہم دنیا کے اندر جائیں تو ہمیں بہت سارے نغمے ملیں گے، شادی بیاہ پر لوگ نغمے گاتے ہیں اور دوسرے موقع پر لوگ گا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ غور کریں کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس میں محبت اور پیار کی باتیں ہیں۔ یہ بالکل جو ورڈ ہیں یہ خدا کی محبت کی عکاسی کرتے ہیں، خدا کی محبت کو بیان کرتے ہیں، خدا کی محبت کا حقیقی مکاشفہ انسان پر کھولا گیا ہے۔ اور یہ ورڈ جو ہے جب فرشتے گا رہے ہیں، اور آج جتنے خاندانوں نے خدا کی حضوری میں ایسے نغمات گائے ہیں وہ بھی اس کیرل کا حصہ بنے ہیں۔ ابن خدا کے جسم میں آنے کی رات بہت خوبصورت ہے۔ ہم اس بات کے اندر اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ نغمے کیسے یہ گائے ہیں۔ اچھا جب یہ نغمے گائے جا رہے ہیں، وہ جو قدوس ہے وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے زبور 22 میں کہ وہ اس سائد کے ہندوستان پر کیا ہو جاتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے، اس کا تخت بھی لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پر جب اس نے تخت لگایا ہے، اس نے زمین کو جلال سے معمور کیا ہے، روشن کیا اس جگہ کو، تو پھر اس کے بارے میں خوبصورت جو پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ متی کے نیوز کے 4 باب میں اور اس کی 15ویں آیت سے، 4 باب 15ویں آیت یسائی نبی کی یہ پیشن گوئی ہے۔ 14ویں آیت سے لکھا ہے تاکہ جو یسائی نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، دریا کی راس، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے کیا ہوا ان پر، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو لوگ موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی ہے، نور چمکا ہے۔ اور یسایا کہتا اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا۔ اب جب یہ نغمہ گایا گیا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا آج ہمیں یہ نغمہ گانا چاہیے؟ کیا گانا چاہیے آج؟ گانا چاہیے؟ کیا کب گاتے ہیں؟ گاتے کب میں کوئی بتا سکتا گاتے کب میں؟ خوش ہو، خدا کا کلام بھی کہتا تو خوش ہو تو ہم جب رہائی ملتی ہے تو نغمات گاتے ہیں، جب دل شادمان ہوتا ہے تو پھر گاتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان آج بھی اس نغمے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ جان نہیں پایا ہے کہ خدا کی کیسی مجھ پر مہربانی ہوئی ہے کہ اس نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے، یہ نغمے کے ذریعے سے بھی، فرشتوں کے ذریعے سے بھی، اور اپنی حضوری کے ذریعے سے بھی۔ حالانکہ اس میں ایک بڑی خرابی بھی ہے، جب یہ نغمے گائے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو اس نغموں سے پرابلم بھی تھی، اور وہ سب سے زیادہ پرابلم ہمیں اس وقت کے بادشاہ میں نظر آتی ہے۔ جب ہم متی کے لیے اس کا 2 باب پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت سے، تو وہاں پر دیکھیں جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں جی یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، ہاں جی، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اب غور کریں، جب یہ خبر سنی ہے، جب یہ بات اس کے کانوں تک پہنچی ہے، تو یہ بات سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ کیا ہو گئے، اور یہ بڑی خطرناک ہے۔ آج بہت دفعہ لوگ اس بات سے گھبرا بھی رہے ہیں، کرسمس منا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ گھبرا بھی رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ گھبرا اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ اس نغمے کو اپنی زندگی میں لینا نہیں چاہتے، اس نغمے کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، اس کو گنگنانا نہیں چاہتے، دوتوں کی آواز کو سننا نہیں چاہتے، فرشتوں کے پیغام پر ایمان نہیں لانا چاہتے، تو پھر وہ گھبرا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس کیرل کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، گا سکتے ہیں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر بن جائیں گے تو پھر ہم گائیں گے اور ہم اس کا اظہار بھی اپنی زندگی میں کریں گے۔ تو تھینک یو۔ اور جو آج کا پیغام ہے وہ فرق ہے، یہ تو میں نے کیرل سنگنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ آج کا جو میرا میسیج ہے وہ فرق ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل ہی میں سے اس کے 2 باب کی پہلی آیت سے۔